ایک طرف یہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے۔ مسجد نبی اتنی بڑی ہے، تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے، جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے۔ اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا، جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وہی الہی ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے، اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے، اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے، اور بڑا بدشکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے، اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے دجال کو، مسیح الدجال، جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے۔ مسلمہ کذاب تھا، دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی۔ تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا۔ بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ کعبے، خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں، خواب کی چیز ہے کوئی فزیکلی۔ بعض کہتے کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا، جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ دور کی تعویلات ہیں۔ میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے، اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا۔ وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں، اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے، تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے۔